العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 162 کا آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے اسکرین پر وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ لِإِثْبَاتِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ ابْتِدَاءً ضَعِيفٌ لِأَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْإِتْمَامِ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِهَا ابْتِدَاءً. عزیز طلبہ، اس عبارت سے صاحب کتاب کمزور استدلال کا 5واں طریقہ بیان کر رہے ہیں. تمسکات ضعیفہ کا 5واں طریقہ یہ ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے مسئلہ سمجھے. مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں صاحب استطاعت اور مالدار آدمی پر حج فرض ہے، لیکن عمرہ کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں مالدار آدمی پر جس طرح حج کرنا فرض ہے، اسی طرح عمرہ کرنا بھی فرض ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے عمرے کی فرضیت پر اس آیت سے استدلال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو. اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ دونوں کو اتمو کے صیغے سے ذکر فرمایا ہے. دونوں کا حکم بھی ایک ہوگا، لہذا جس طرح ابتداءً مالدار آدمی پر حج کرنا فرض ہے، اسی طرح عمرہ کرنا بھی ابتداءً فرض ہوگا. صاحب کتاب فرماتے ہیں ابتداءً عمرے کے واجب ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت سے استدلال کرنا ضعیف ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ عمرے کو شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ اتمام شروع کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور شروع کرنے کے بعد اتمام کے واجب ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف صرف ابتداءً عمرے کے واجب ہونے میں ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی دوسری آیت یا روایت سے ابتداءً عمرے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، لہذا ابتداءً عمرہ کرنا سنت ہوگا، فرض نہیں ہوگا. عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا کہ ابتداءً عمرہ واجب ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے ابتداءً عمرے کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے ابتداءً عمرے کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف ہے، اس لیے کہ نص اتمام کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ اتمام شروع کے بعد ہوتا ہے. ولا خلاف فی، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِهَا ابتداءً، اختلاف تو ابتداءً اس کے وجوب میں ہے، شروع کرنے سے پہلے. عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے. آگے کی عبارت دیکھیے وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین لإثبات ان البیع الفاسد لا يفید الملک ضعیف لأن النص یقتضی تحریم البیع الفاسد ولا خلاف فیہ وإنما الخلاف فی ثبوت الملک وعدمہ. اس عبارت سے صاحب کتاب کمزور استدلال کا چھٹا طریقہ، تمسکات ضعیفہ کا چھٹا طریقہ بیان کر رہے ہیں. چھٹا طریقہ سمجھنے سے پہلے آپ مسئلہ سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ بے فاسد بعد القبض. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں مفید ملک ہے،
یعنی بے فاسد نے بائع نے ثمن پر اور مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا تو ان کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں بے فاسد بعد القبض بھی مفید ملک نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بے فاسد کے مفید ملک نہ ہونے پر اس حدیث سے استدلال کیا، لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، تم ایک درہم کو 2 درہموں کے بدلے اور 1 ساع کو 2 ساع کے بدلے میں نہ بیچو۔ 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں اور 1 ساع کو 2 ساع کے بدلے میں بیچنا بے فاسد ہے اور بے فاسد حرام ہے، اور ثبوت ملک نعمت ہے اور نعمت فعل حرام سے حاصل نہیں ہوتی، لہذا بے فاسد سے ملک کی نعمت ثابت نہیں ہوگی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں بے فاسد کے مفید ملک نہ ہونے پر اس حدیث سے استدلال کرنا ضعیف ہے، اس لیے کہ اس حدیث سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ بے فاسد حرام ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ بے فاسد میں قبضہ کرنے کے بعد بائع اور مشتری کی ملک ثابت ہوگی یا نہیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملکیت ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ بے فعل شرعی ہے جو نہیں کے بعد مشروع ہو کر باقی رہتی ہے۔ بے میں ایجاب و قبول ہوتا ہے جو ثبوت ملک کے لیے سبب بنتا ہے، اس سے ملک ثابت ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سے روکا ہے، اس لیے اس بے کو فسخ کرنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ، اسی طرح آپ علیہ السلام کے فرمان لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین سے اس بات بے فاسد کے مفید ملک نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے فرمان لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین سے بے فاسد کے مفید ملک نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ، اسی طرح آپ علیہ السلام کے فرمان لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا کہ بے فاسد ملک کا فائدہ نہیں دیتی ضعیف ہے۔ لِأَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، اس لیے کہ نص بے فاسد کے حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ وَلَا خِلَافَ فِيهِ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ، اختلاف تو ملک کے ثابت ہونے اور عدم ملک کے ثابت ہونے میں، اختلاف تو ملک کے ثابت ہونے اور عدم ملک میں ہے۔ اختلاف تو وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ، اختلاف تو ملک کے ثابت ہونے اور نہ ہونے میں ہے۔ عزیز طلبہ، ان 2 عبارتوں میں آپ کے سامنے 5واں کمزور استدلال اور 6واں کمزور استدلال بیان کیا گیا۔ 5واں کمزور استدلال کے اندر آپ کو سب سے پہلے مسئلہ بتایا گیا تھا کہ ابتداءً عمرہ واجب ہے یا نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت اتم الحج والعمرۃ للہ سے یہ استدلال کیا کہ اتمو سے گئے وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے عمرہ واجب ہے، لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ استدلال کمزور ہے، اس لیے کہ آیت اس بات کا تو تقاضا کرتی ہے کہ جب عمرے کو شروع کر دیا جائے تو مکمل کرنا واجب ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن اختلاف تو اس بات میں ہے کہ آغاز عمرہ واجب ہے یا نہیں۔ اس بارے میں آیت خاموش ہے، چونکہ آیت میں شروع کرنے کے بعد اتمام کا حکم ہے، بلکہ ایک بار عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے جس کا ثبوت دیگر دلائل سے ہوتا ہے۔ اس بات کو صاحب کتاب نے وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ لِإِثْبَاتِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ ابْتِدَاءً ضَعِيفٌ لِأَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْإِتْمَامِ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ
بعد الشروع ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في وجوبها ابتداء سے بیان کیا۔ چھٹا کمزور استدلال وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اس میں نفس مسئلہ یہ ہے کہ قبضے کے بعد بے فاسد ملک کا فائدہ دیتی ہے یا نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد نبوی سے استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں بیع سے منع فرمایا ہے اور ممانعت ملک کا فائدہ نہیں دے سکتی، لیکن صاحب کتاب نے فرمایا کہ امام شافعی کا استدلال کمزور ہے، اس لیے کہ حدیث اس بات کا تو تقاضا کرتی ہے کہ 1 درہم کی بیع 2 درہموں کے عوض اور 1 صاع کی بیع 2 صاع کے عوض حرام 2 صاع۔ صاحب کتاب نے فرمایا کہ امام شافعی کا استدلال کمزور ہے، اس لیے کہ حدیث اس بات کا تو تقاضا کرتی ہے کہ 1 درہم کی بیع 2 درہم کے عوض اور 1 صاع کی بیع 2 صاع کے عوض بیع کے حرام ہو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، بلکہ اختلاف تو اس بات میں ہے کہ قبضے کے بعد بیع فاسد ملک کا فائدہ دیتی ہے یا نہیں، اس متعلق حدیث خاموش ہے۔ عزیز طلبہ، اس بیع کی تفصیل نہیں کے بیان میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دی گئی تھی، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.